صبح کی سنہری کرنیں گاؤں کی کچی گلیوں پر بکھر رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا آم کے درختوں سے ٹکراتی ہوئی پورے گاؤں میں تازگی گھول رہی تھی۔ دور مسجد سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ ہنا اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کا سادہ سا سوٹ، سر پر دوپٹہ اور چہرے پر معصومیت، یہی اس کی پہچان تھی۔ ہنا بیٹی، امی کی آواز سن کر وہ فوراً اندر آئی۔ جی امی، ذرا دودھ لے آؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ اچھا امی۔ وہ مسکراتے ہوئے برتن اٹھا کر پڑوسی کے گھر کی طرف چل دی۔ گاؤں میں ہر شخص اسے پسند کرتا تھا، کوئی اس کی شرافت کی تعریف کرتا تو کوئی اس کی تربیت کی۔ وہ زیادہ بولنے والی لڑکی نہیں تھی، مگر جس سے بھی ملتی ادب سے پیش آتی۔ اسی وقت شہر میں ایک شیشے کی بلند و بالا عمارت کے سامنے کالی گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور تقریباً 28 سالہ نوجوان باہر نکلا۔ سفید شرٹ، سیاہ پینٹ، ہاتھ میں مہنگی گھڑی، آنکھوں پر چشمہ اور چہرے پر اعتماد کے ساتھ ہلکا سا غرور۔ یہ فواد تھا۔ وہ ایک معروف کمپنی میں بطور پروجیکٹ مینیجر کام کرتا تھا۔ گڈ مارننگ سر۔ دفتر کے ملازمین نے احترام سے سلام کیا۔ فواد نے صرف سر ہلا دیا۔ وہ زیادہ گھلنے ملنے والا شخص نہیں تھا، کام کے معاملے میں انتہائی سخت اور اپنی پسند کے معاملے میں بہت نکتہ چین۔ اس کے نزدیک انسان کی حیثیت اس کی تعلیم، لباس اور رہن سہن سے طے ہوتی تھی۔ دوپہر کے وقت فواد اپنے کیبن میں فائلیں دیکھ رہا تھا کہ فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ امی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ جی امی۔ دوسری طرف سے پریشان آواز آئی۔ فواد، تمہارے دادا ابو کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ فواد سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا انہیں؟ ڈاکٹر آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تم جلدی گاؤں آ جاؤ، وہ بار بار تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ فواد نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی۔ دادا جان سے اسے بے حد محبت تھی۔ میں آج ہی نکلتا ہوں امی۔ شام تک وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ امی پہلے سے سامان تیار کیے بیٹھی تھی۔ بیٹا، راستہ لمبا ہے، احتیاط سے جانا۔ جی امی۔ اور ہاں، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، کافی سال ہو گئے تمہیں گاؤں گئے ہوئے۔ فواد نے بیزاری سے کہا، امی، وہاں رکھا ہی کیا ہے، نہ اچھی سڑکیں، نہ سہولتیں، نہ پڑھا لکھا ماحول۔ امی نے آہستہ سے اسے دیکھا۔ بیٹا، وہی گاؤں تمہارے باپ دادا کی پہچان ہے۔ فواد خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اب بھی اپنی رائے پر قائم ہے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی۔ سرسبز کھیت، کچے راستے، بیل گاڑیاں، درختوں کے نیچے کھیلتے بچے۔ فواد نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور ہلکی سی ناگواری سے بولا، لوگ بھی عجیب ہیں، ایسی جگہ کیسے رہ لیتے ہیں؟ ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، صاحب، سکون تو یہی ہے۔ فواد نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر کے باہر گاڑی رکی تو پورا خاندان استقبال کے لیے موجود تھا۔ چچا، چچی، پھوپھی، بچے، سب لوگ خوشی سے اسے مل رہے تھے۔ فواد نے رسمی انداز میں سب سے مصافحہ کیا۔ اسی دوران ایک نرم سی آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ فواد نے مڑ کر دیکھا۔ سادہ لباس میں ایک لڑکی ٹرے میں پانی کے گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ یہ ہنا تھی۔ فواد نے صرف ایک نظر دیکھا، سلام کا جواب دیا اور گلاس اٹھا لیا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال آیا، بالکل گاؤں کی لڑکی لگتی ہے۔ ہنا خاموشی سے واپس اندر چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فواد نے دادا جان کو بستر پر لیٹا دیکھا۔ چہرہ کمزور ضرور تھا، مگر آنکھوں میں اپنے پوتوں کو دیکھ کر چمک آ گئی۔ آ گیا میرا شیر۔ فواد فوراً ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دادا جان، آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ دادا ہنس پڑے۔ اب بڑھاپا بھی تو کوئی چیز ہے۔ انہوں نے فواد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بس اب تمہیں دیکھ لیا، دل کو سکون آ گیا۔ فواد کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ دادا جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی ہنا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، دادا جان کو جلدی صحت عطا فرما۔ وہ آہستہ سے واپس مڑ گئی تاکہ اندر بیٹھے دونوں کی گفتگو میں خلل نہ پڑے۔ رات کو کھانے کی میز پر پورا خاندان جمع تھا۔ ہنا سب کو کھانا پیش کر رہی تھی۔ جب وہ فواد کی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگی تو فواد بے اختیار کہہ اٹھا، بس، زیادہ نہیں۔ ہنا نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ جی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ فواد نے محسوس کیا کہ گھر کے سب لوگ ہنا سے بہت محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ وہ حیران ہوا مگر کچھ نہ بولا۔ اسے کیا معلوم تھا، یہ خاموش سی لڑکی بہت جلد اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بننے والی تھی۔ گاؤں کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ صحن میں نیم کے درخت کے نیچے چارپائیاں بچھی تھی۔ دادا جان وہیں بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے، جبکہ پورا خاندان ان کے ارد گرد موجود تھا۔ فواد بھی ان کے پاس بیٹھا تھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس ماحول میں خود کو اجنبی محسوس کر رہا ہے۔ فواد بیٹا،
دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، جی دادا جان، آج میرے ساتھ کھیتوں کی طرف چلنا، بہت عرصہ ہو گیا تم نے اپنا گاؤں نہیں دیکھا۔ فواد نے ہلکی سی مسکراہٹ بنائی، جی چلتے ہیں۔ دوسری طرف ہنا باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ چچی نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا فواد شہر سے آیا ہے، اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ ہنا نے آہستہ سے سر ہلا دیا، جی چچی۔ اس کے لیے یہ سب صرف مہمان نوازی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ناشتے کے دوران ہنا نے سب کے سامنے چائے رکھی۔ فواد نے ایک گھونٹ لیا اور بے اختیار بولا، چائے میں چینی کچھ زیادہ نہیں؟ ہنا نے فوراً جواب دیا، اگر آپ چاہیں تو میں دوسری بنا دیتی ہوں۔ رہنے دو۔ اس کے لہجے میں وہی بے رخی تھی۔ ہنا خاموشی سے پلیٹیں سمیٹنے لگی۔ دادا جان نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو دیکھا مگر کچھ نہ بولے۔ ناشتے کے بعد دادا جان فواد کو کھیتوں کی طرف لے گئے۔ راستے میں ہر شخص انہیں سلام کرتا، السلام علیکم چودھری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دادا جان ہر کسی کا حال پوچھتے۔ فواد حیران تھا، شہر میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں، جبکہ یہاں ہر شخص دوسرے کے دکھ سکھ سے واقف تھا۔ پھر بھی اس کے دل میں گاؤں کے لیے وہی بیزاری موجود تھی۔ واپسی پر دونوں نہر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھیں، انہی میں ہنا بھی تھی۔ سر پر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے، ہاتھ میں مٹی کا گھڑا لیے وہ دوسری عورتوں کی مدد کر رہی تھی۔ ایک بوڑھی خاتون کا گھڑا بھاری تھا۔ ہنا نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، چچی آپ رہنے دے، میں اٹھا لیتی ہوں۔ بوڑھی خاتون نے دعا دیتے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی۔ فواد نے یہ منظر دیکھا مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، یہ لوگ بھی آج کے زمانے میں گھڑے اٹھا رہے ہیں۔ دادا جان نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، بیٹا سہولتیں ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر انسان کی اچھائی کا تعلق سہولتوں سے نہیں ہوتا۔ فواد خاموش ہو گیا۔ شام کو دادا جان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور سب کو کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ صرف فواد اندر رہ گیا۔ دادا جان نے کمزور آواز میں کہا، فواد۔ جی دادا جان، مجھے نہیں معلوم میری زندگی کتنی باقی ہے۔ ایسی باتیں نہ کریں۔ دادا جان ہلکا سا مسکرائے، ہر انسان کو ایک دن جانا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے فواد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، میری ایک آخری خواہش ہے۔ فواد نے کہا، آپ حکم کریں۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی ہنا سے ہو۔ یہ سنتے ہی فواد کا چہرہ جیسے ساخت ہو گیا۔ کیا؟ دادا جان نے اسباق میں سر ہلایا، ہنا جیسی لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، وہ اس گھر کی عزت ہے۔ فواد بے اختیار اپنا ہاتھ کھینچ گیا، دادا جان یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ وہ گاؤں کی لڑکی ہے، ہماری سوچ ہماری زندگی کچھ بھی ایک جیسا نہیں۔ دادا جان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ ماند پڑ گئی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، کبھی انسان کو اس کے لباس یا رہن سہن سے نہیں پرکھنا چاہیے بیٹا۔ فواد نے نظریں جھکا لی مگر اس کے دل نے ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا۔ کمرے کے باہر ہنا اپنی چچی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسے اندر ہونے والی گفتگو کا کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ صرف بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ دادا جان جلد صحت یاب ہو جائیں، مگر قسمت اس کی زندگی کا ایک ایسا فیصلہ لکھ چکی تھی جس کا اسے ابھی تک اندازہ نہیں تھا۔ دادا جان کے خواہش سننے کے بعد فواد کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں چاہتا ہوں تمہاری شادی ہنا سے ہو۔ وہ احتراماً دادا جان کے سامنے کچھ زیادہ نہ بولا، لیکن اس کا دل اس فیصلے کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ فواد چھت پر کھڑا موبائل پر اپنے دوست احمد سے بات کر رہا تھا۔ یار، تم یقین نہیں کرو گے۔ کیا ہوا؟ دادا جان میری شادی گاؤں کی ایک لڑکی سے کرنا چاہتے ہیں۔ احد ہنس پڑا، اچھا، پھر مسئلہ کیا ہے؟ فواد نے ناگواری سے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکمل دیہاتی ہے، نہ شہر دیکھا نہ جدید ماحول، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ انکار کر دو۔ دادا جان بیمار ہیں، ان کے سامنے صاف انکار بھی نہیں کر سکتا۔ احد نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، پھر کسی طرح انہیں سمجھاؤ۔ فواد نے آہ بھری، چلو دیکھتے ہیں۔ اسی وقت نیچے صحن میں ہنا رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چچی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ ہنا بیٹا۔ جی چچی، تم سے ایک بات کرنی تھی۔ ہنا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ چچی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دادا جان نے تمہارا رشتہ فواد کے ساتھ طے کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ہنا جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ میرا؟ ہاں۔ ہنا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ اداسی، صرف حیرت۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، اگر بزرگوں کی یہی مرضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چچی نے خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا، مگر ہنا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اتر آئی تھی۔
اس نے آج تک فواد سے چند رسمی جملوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اگلی صبح گھر کے بڑے کمرے میں سب جمع تھے۔ دادا جان نے سب کے سامنے مسکراتے ہوئے اعلان کیا، میں چاہتا ہوں کہ اگلے جمعے فواد اور ہنا کی منگنی کر دی جائے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر صرف ایک شخص خاموش تھا، فواد۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ سے بولا، دادا جان، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ بند کیا۔ دادا جان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہ رشتہ… دادا جان نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم خوش نہیں ہو؟ فواد نے پہلی بار صاف لفظوں میں کہا۔ نہیں۔ وجہ؟ میری زندگی، میرا ماحول، میرے خواب سب شہر سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جو میرے ساتھ چل ہی نہ سکے۔ دادا جان خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ تم نے ہنا کو جاننے کی کوشش کی؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ فواد۔ دادا جان کی آواز میں پہلی بار سختی آئی۔ کسی انسان کو صرف اس لیے کمتر سمجھ لینا کہ وہ گاؤں میں رہتا ہے، یہ تعلیم نہیں، غرور ہے۔ فواد نے نظریں پھیر لیں۔ میں صرف حقیقت کہہ رہا ہوں۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا۔ ایک دن تمہیں اپنی یہی سوچ یاد آئے گی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ فواد کی والدہ اندر آئیں۔ ابو جی، ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بات کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر انہوں نے فواد کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ دونوں باہر آ گئی۔ ماں نے نرم لہجے میں پوچھا، تم رشتے سے خوش نہیں ہو؟ امی، آپ جانتی ہیں نا میں کیسی لڑکی چاہتا ہوں۔ بیٹا، اچھی بیوی صرف انگریزی بولنے والی یا شہر میں رہنے والی نہیں ہوتی۔ فواد خاموش رہا۔ ہنا بہت اچھی لڑکی ہے، تمہارے دادا جان کی خواہش بھی یہی ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اگر ان کی خوشی کے لیے یہ ایک قدم اٹھا لو گے تو شاید تمہیں کبھی پچھتاوا نہ ہو۔ فواد نے دور آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھا، لیکن دادا جان کی بیماری اور ماں کی درخواست کے آگے اس نے ہمت جواب دے رہی تھی۔ آخرکار اس نے دھیرے سے کہا، اگر یہ آپ سب کی خوشی ہے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ ماں کے چہرے پر سکون آ گیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ فواد نے ہلکی سی مسکراہٹ تو دی، مگر دل سے اس نے اس رشتے کو ابھی تک قبول نہیں کیا تھا، اور یہی قبول نہ کرنا آنے والے دنوں میں ہنا کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ دادا جان کی خواہش اور ماں کے اصرار کے بعد فواد نے اگرچہ حامی بھر لی تھی، مگر اس کے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی خوشی نہیں تھی۔ گھر میں منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، ہر طرف رونق تھی۔ عورتیں صحن میں بیٹھی گیت گا رہی تھی، بچے خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور مرد مہمانوں کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن اس ساری خوشی کے درمیان دو لوگ خاموش تھے، ایک فواد اور دوسری ہنا۔ ہنا اپنے کمرے میں بیٹھی دوپٹے پر ہلکی سی کڑھائی کر رہی تھی۔ اس کی سہیلی سائمہ مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ ارے ہنا، آج تو تمہاری منگنی ہے اور تم یہاں اتنی خاموش بیٹھی ہو۔ ہنا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بس ایسے ہی۔ تم خوش نہیں ہو؟ ہنا نے چند لمحے سوچ کر جواب دیا۔ خوشی تو ہے، لیکن ڈر بھی ہے۔ کیسا ڈر؟ میں نے کبھی شہر نہیں دیکھا، نہ وہاں کی لوگوں کو جانتی ہوں، بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے نصیب میں خیر لکھے۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ہنا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دوسری طرف فواد اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کی والدہ اندر آئیں۔ بیٹا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امی، یہ سب جلدی ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ خوشی کا موقع ہے، ایسے الفاظ مت کہا کرو۔ فواد نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ منگنی کی رسم سادگی سے ادا کی گئی۔ دادا جان نے اپنے ہاتھوں سے ہنا کو انگوٹھی پہنائی اور پھر وہی انگوٹھی فواد کے ہاتھ میں دی۔ فواد نے ایک لمحے کے لیے ہنا کے طرف دیکھا۔ ہنا کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ رسم مکمل ہوتے ہی سب نے تالیاں بجائی، ہر طرف مبارکباد دی جانے لگی، لیکن فواد کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہ آئی۔ یہ بات ہنا کی نظروں سے بھی نہ چھپ سکی۔ اس کے دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی۔ شام کو دادا جان نے ہنا کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹی، ادھر آؤ۔ ہنا احترام سے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ دادا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ جی دادا جان۔ فواد دل کا برا نہیں ہے، بس شہر کی زندگی نے اسے کچھ بدل دیا ہے۔ ہنا خاموشی سے سنتی رہی۔ میں جانتا ہوں ایک دن وہ تمہاری قدر ضرور کرے گا۔ ہنا نے دھیرے سے کہا، میں کوشش کروں گی کہ کبھی آپ کا سر جھکنے نہ دوں۔ دادا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اسی رات فواد گھر کے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ وہ مسلسل اسی رشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنے میں اس کی نظر سامنے پڑی۔ ہنا ایک چھوٹی سی بچی کو گود میں لیے اسے ہنسا رہی تھی۔ بچی بار بار گر رہی تھی اور ہنا محبت سے اسے سنبھال رہی تھی۔ فواد نے چند لمحے وہ منظر دیکھا، پھر بے اختیار اس کے ذہن میں آیا،
کم از کم بچوں کے ساتھ تو اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹک دیا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مڑا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد خاندان کی خواتین شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہینا بھی سب کے ساتھ بیٹھی کپڑوں پر گوٹا لگا رہی تھی۔ اسی دوران چچی نے مسکراتے ہوئے کہا، بس چند دن اور پھر ہماری ہینا دلہن بن جائے گی۔ سب ہنسنے لگی۔ ہینا نے شرما کر نظریں جھکا لی، مگر اس کے دل میں ایک سوال بار بار اٹھ رہا تھا، کیا واقعی فواد اس شادی سے خوش ہے؟ اس سوال کا جواب اسے بہت جلد ملنے والا تھا، اور وہ جواب اس کے دل پر ایک ایسا زخم چھوڑے گا جسے بھرنے میں بہت وقت لگے گا۔ منگنی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ صحن میں رنگ برنگی چادریں لگی تھی، رشتہ دار آنا شروع ہو گئے تھے اور ہر طرف ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ لیکن فواد کے چہرے پر آج بھی وہی بیزاری تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا یا موبائل پر اپنے دوستوں سے باتیں کرتا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہینا اپنی چچی کے کہنے پر فواد کے کمرے میں چائے رکھنے آئی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اندر آ جاؤ۔ ہینا خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، چائے۔ فواد لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ رکھ دو۔ ہینا مڑنے ہی لگی تھی کہ فواد نے اچانک آواز دی، سنو۔ ہینا رک گئی۔ جی۔ فواد کرسی سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہینا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہو رہی۔ یہ سن کر ہینا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک گئی، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ فواد نے بات جاری رکھی، میں صرف دادا جان اور امی کی خاطر خاموش ہوں۔ ہینا نے دھیرے سے پوچھا، آپ یہ بات مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ فواد نے ایک تلخ مسکراہٹ دی، تاکہ بعد میں تمہیں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر فواد نے وہ الفاظ کہے جو ہینا کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہونے والے تھے، دیکھو ہینا، تم ایک گاؤں کی سادہ سی لڑکی ہو، تمہاری دنیا الگ ہے اور میری الگ۔ ہینا نے نظریں جھکا لی۔ فواد نے بے رحمی سے کہا، سچ تو یہ ہے کہ تم میرے معیار کی نہیں ہو۔ ہینا کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ میں نے ہمیشہ ایک پڑھی لکھی، ماڈرن، شہر کی لڑکی کے بارے میں سوچا تھا، نہ کہ ایک ایسی لڑکی جو ساری زندگی گاؤں میں رہی ہو۔ ہینا کی آنکھیں نم ہونے لگی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ فواد کی آواز مزید سرد ہو گئی، اس لیے بہتر ہے کہ شادی کے بعد مجھ سے زیادہ امیدیں مت رکھنا۔ میں تمہیں وہ محبت کبھی نہیں دے سکوں گا جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر بھی ہینا خاموش رہی۔ فواد نے حیرانی سے اسے دیکھا، کچھ کہنا نہیں چاہتی۔ ہینا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم تھی، مگر لہجہ انتہائی پرسکون۔ اگر یہ آپ کے دل کی بات تھی تو شاید آپ کو پہلے کہہ دینی چاہیے تھی۔ فواد خاموش ہو گیا۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، رشتے صرف خوبصورتی، شہر یا گاؤں سے نہیں چلتے، عزت سے چلتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں نے کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، نہ محبت کا، نہ کسی وعدے کا، بس ایک بات چاہوں گی۔ فواد نے بے اختیار پوچھا، کیا؟ اگر محبت نہ دے سکیں تو کم از کم بےعزتی بھی نہ کیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہینا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ فواد چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کے آخری جملے نے ایک لمحے کے لیے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے کندھے جھٹک دیے۔ فضول جذبات، اس نے خود سے کہا، اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ادھر کمرے سے نکلتے ہی ہینا صحن کے ایک کونے میں جا کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر میرا نصیب ہے تو مجھے اسے نبھانے کی ہمت عطا فرما۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے، چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور دوبارہ گھر کے کاموں میں لگ گئی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آنسو کسی کی خوشیوں پر سایہ بن جائیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کا پورے خاندان کو کئی ہفتوں سے انتظار تھا۔ آج فواد اور ہینا کا نکاح تھا۔ پورا گاؤں روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ گھر کے صحن میں سفید اور سنہرے کپڑوں سے سجا پنڈال بنایا گیا تھا۔ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی، مگر اس رونق کے درمیان دو دل بالکل مختلف کیفیت میں تھے۔ ہینا کا دل دعاؤں سے بھرا ہوا تھا اور فواد کا دل بے دلی سے۔ ہینا دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ نہایت سادہ مگر خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی سہیلی سائمہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ ہینا، جی، ڈر لگ رہا ہے؟ ہینا ہلکا سا مسکرائی، ہر لڑکی کو لگتا ہے۔ اور فواد بھائی؟ ہینا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اللہ سے دعا ہے ان کے دل میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ دبایا، انشاءاللہ۔ ادھر باہر نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ سب لوگ فواد کو مبارکباد دے رہے تھے، مگر اس کی مسکراہٹ صرف رسمی تھی۔ دادا جان نے اسے گلے لگایا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ فواد نے بس آمین کہا۔
شام ہوتے ہی رخصتی کا وقت آ گیا۔ ہنا اپنے والدین اور چچا چچی سے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بیٹی، جی امی، سسرال اپنا گھر ہوتا ہے، ہمیشہ صبر اور محبت سے رہنا۔ ہنا نے سر ہلا دیا۔ انشاءاللہ۔ دادا جان بھی قریب آئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ہنا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، اگر کبھی میرا پوتا غلطی کرے تو اسے چھوڑنا مت، اسے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ ہنا کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ جی دادا جان۔ رخصتی کے بعد گاڑی شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ہنا نے ایک دو بار فواد کی طرف دیکھا۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ہنا نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ رات کافی ہو چکی تھی جب وہ شہر میں فواد کے گھر پہنچے۔ گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ فواد کی والدہ نے مسکراتے ہوئے دونوں کا استقبال کیا۔ رسمیں ادا کی گئیں۔ کچھ دیر بعد سب نے انہیں آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ ہنا دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ اس کی نئی زندگی کا پہلا قدم تھا۔ کمرہ بہت خوبصورت سجا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہی۔ چند منٹ بعد فواد بھی اندر آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر اس نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، مجھے امید ہے تم میری باتیں بری نہیں ہوگی۔ ہنا نے نظریں جھکا لی۔ فواد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شادی صرف ایک مجبوری تھی۔ وہ رکا، پھر تلخ لہجے میں بولا، اور ایک بات اچھی طرح سن لو، مجھے گاؤں کی لڑکیاں کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ تم بہت سادہ ہو، دیہاتی ہو، اور سچ کہوں تو میری زندگی کے معیار سے بہت مختلف ہو۔ ہنا کے ہاتھ لرزنے لگے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ فواد نے بے رحمی سے کہا، اسی لیے مجھ سے کسی فلمی شوہر جیسی امید مت رکھنا، اور کوشش کرنا کہ میرے دوستوں یا آفس والوں کے سامنے کم ہی آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں دیکھ کر میرا مذاق اڑائیں۔ یہ الفاظ کسی تیر کی طرح ہنا کے دل میں اتر گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ انہیں بہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ سے صرف ایک جملہ کہا، آپ فکر نہ کریں، میں کبھی آپ کے لیے باعث شرمندگی نہیں بنوں گی۔ فواد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صوفے کی طرف گیا، تکیہ اٹھایا اور وہیں لیٹ گیا۔ تم بستر پر سو جاؤ، یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ ہنا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے بستر کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، میرے نصیب میں جو لکھا ہے مجھے اسے نبھانے کی طاقت عطا فرما۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی آنے والے طوفان کا آغاز تھی۔ شادی کو 3 دن گزر چکے تھے۔ فواد صبح سویرے آفس چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ ہنا سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ساس کی دوائیں وقت پر دینا، ناشتہ بنانا، گھر کی صفائی کرنا، کھانا تیار کرنا، وہ ہر کام خاموشی سے کرتی، مگر فواد کی طرف سے نہ کبھی تعریف ملتی اور نہ ہی ایک مسکراہٹ۔ ایک صبح فواد ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہنا نے احتیاط سے اس کے سامنے پراٹھا اور چائے رکھی۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ فواد نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور فوراً میز پر رکھ دیا۔ یہ چائے ہے یا شربت؟ اتنی چینی کون ڈالتا ہے؟ ہنا گھبرا گئی۔ میں دوسری بنا دیتی ہوں۔ رہنے دو، تم سے یہی امید تھی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ ہنا خاموشی سے کپ اٹھانے لگی۔ اتنے میں ساس بولی، بیٹا چائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ فواد نے بے رخی سے کہا، امی آپ کو اچھی لگتی ہوگی، مجھے نہیں۔ وہ آفس چلا گیا۔ ساس نے ہنا کی طرف دیکھا، برا مت ماننا بیٹا، اس کا مزاج ہی ایسا ہے۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں امی، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا درد صرف اللہ جانتا تھا۔ کچھ دن بعد فواد کے آفس کے چند ساتھی پہلی بار اس کے گھر آنے والے تھے۔ اس کی والدہ بہت خوش تھی۔ ہنا بیٹا آج اچھا سا کھانا بناتے ہیں۔ جی امی۔ ہنا صبح سے شام تک باورچی خانے میں مصروف رہی۔ اس نے اپنی پوری کوشش سے کھانا تیار کیا۔ شام کو مہمان آ گئے۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ہنا نے سر پر دوپٹہ لیے خاموشی سے چائے اور کھانے کی ٹرے لا کر میز پر رکھی۔ السلام علیکم۔ سب نے جواب دیا۔ ایک ساتھی نے مسکرا کر کہا، بھابی، کھانے کی خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے۔ ہنا نے ادب سے کہا، شکریہ۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ فواد نے ہلکی سی آواز میں، مگر اتنی کہ ہنا سن سکے، اپنے دوست سے کہا، یار ابھی نئی نئی گاؤں سے آئی ہے، شہر کے طریقے سیکھنے میں وقت لگے گا۔ دوست نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں، سب سیکھ جاتے ہیں۔ مگر فواد ہنس کر بولا، بس دعا کرو جلدی سیکھ جائے، ورنہ مجھے ہی مشکل ہوگی۔ یہ الفاظ ہنا کے کانوں میں صاف پڑ گئے۔ وہ ایک لمحے کو رک گئی، اس کی پلکیں بھیگ گئیں، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ساس نے خوش ہو کر کہا، ماشاء اللہ ہنا، سب تمہارے ہاتھ کے کھانے کی تعریف کر رہے تھے۔ ہنا نے صرف مسکرایا۔ فواد فون دیکھتے ہوئے بولا، کھانا ٹھیک تھا، مگر اگلی بار شہر کے انداز میں تیار ہونا۔ ہنا نے حیرت سے پوچھا، جی؟ میرا مطلب ہے ہمیشہ اتنا لمبا دوپٹہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں۔
हिना ने नरमी से जवाब दिया। मुझे इसी तरह सुकून महसूस होता है। फवाद ने कंधे उचका दिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम बदलने वाली कहाँ हो। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। रात को हिना बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। उसे अपना गांव याद आ रहा था, अपना सहन, दादा जान, चच्ची और वो सुकून। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने निकले। उसी वक्त सास उसके पास आकर खड़ी हुई। बेटा, हिना ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। जी अम्मी। तुम खुश तो हो ना? हिना चंद में खामोश रही, फिर जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली, जी अल्हम्दुलिल्लाह। सास ने उसके चेहरे को गौर से देखा। इन्हें महसूस हुआ कि ये मुस्कुराहट दिल से नहीं थी, मगर उन्होंने मजीद कुछ ना पूछा। इधर कमरे में बैठा फवाद ये सब नहीं जानता था कि उसके हर तंज, हर बेरुखी और हर तहकीर के साथ हिना का दिल आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। शादी को 1 महीना गुजर चुका था। घर के हर फर्द को हिना से मोहब्बत हो गई थी। वो सुबह फजर से पहले उठती, नमाज पढ़ती, फिर सास के लिए नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती, फवाद के कपड़े भी खुद ही इस्त्री करके रखती। मगर जिस शख्स के लिए वो ये सब कर रही थी, उसके पास उसके लिए आज भी सिर्फ बेरुखी थी। एक दिन फवाद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अलमारी खोली। मेरी नीली फाइल कहाँ है? हिना फौरन उसके पास आई। शायद मेज पर रखी थी, मैं देखती हूँ। उसने पूरा कमरा देख लिया। चंद लम्हों बाद फाइल सोफे के नीचे से मिल गई। ये रही। फवाद ने फाइल उसके हाथ से खींची। अगर मेरी चीजें हाथ न लगाया करो तो बेहतर है। हिना ने नरमी से कहा, मैंने हाथ नहीं लगाया था, शायद खुद ही। हर बात का जवाब देना जरूरी होता है? वो गुस्से से बोला और दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। हिना चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर खामोशी से कमरा समेटने लगी। चंद दिन बाद हिना के चचा का फोन आया। बेटा, दादा जान तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अगर मुमकिन हो तो 2 दिन के लिए गांव आ जाओ। हिना ने खुशी से कहा, जी चचा, मैं फवाद से पूछकर बताती हूँ। शाम को फवाद घर आया तो हिना ने हिम्मत करके बात की। अगर आप इजाजत दे तो मैं 2 दिन के लिए दादा जान से मिल आऊं। फवाद लैपटॉप खोलते बोला, अभी? जी, उनकी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रहती। फवाद ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, जाना है तो चली जाओ, वैसे भी तुम्हें यहाँ कौन सा अच्छा लगता है। ये जुमला सुनकर हिना के दिल में एक कसक सी उठी, मगर उसने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ 2 दिन में वापस आ जाऊंगी। फवाद ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हारी मर्जी। रात को हिना अपना छोटा सा बैग तैयार कर रही थी। उसकी नजरें बार बार फवाद की तरफ उठ रही थी। शायद शायद वो एक बार कह दे, जल्दी वापस आना। लेकिन फवाद मोबाइल में मसरूफ था। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। हिना ने खामोशी से बैग बंद किया। उसे महसूस हुआ जैसे वो इस घर में मौजूद भी है और नहीं भी। अगली सुबह वो गांव के लिए रवाना होने वाली थी, और यही मुख्तसर सा सफर दोनों की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि हिना तैयार होकर नीचे आ गई। सादा से सब सूट में, सिर पर दुपट्टा ओढ़े, हाथ में छोटा सा बैग लिए वो खामोशी से खड़ी थी। सास ने उसे गले लगा लिया। बेटा, 2 दिन बाद जरूर आ जाना। जी अम्मी। और दादा जान को मेरा सलाम कहना। जरूर। इसी वक्त फवाद भी ऑफिस जाने के लिए नीचे आया। उसने एक नज़र हिना को देखा। निकल रही हो? जी। ड्राइवर तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देगा। शुक्रिया। बस इतनी सी बात हुई। ना ख्याल रखना, ना जल्दी वापस आना। हिना ने खामोशी से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा लिए। रास्ते भर वो खिड़की से बाहर देखती रही। शहर की बुलंदों वाला इमारतें पीछे रह गईं और सरसब्ज खेत शुरू हो गए। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी मुस्कुराहट आई। आखिर अपने गांव जा रही हूँ। गांव पहुंचते ही सहन से आवाज आई, हिना आ गई। चंद ही लम्हों में सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। चची ने उसे गले लगा लिया। कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। दादा जान चारपाई पर बैठे थे। हिना दौड़कर उनके पास गई और उनके हाथ चूम लिए। दादा जान। उन्होंने गरजते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। खुश रहो मेरी बच्ची। कुछ देर सब खुशगप्पों में मसरूफ रहे। दादा जान ने मुस्कुरा कर पूछा, और सुनाओ, मेरा फवाद तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? ये सवाल सुनते ही हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट एक लम्हे को मान पड़ गई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दादा जान मुतमईन हो गए, मगर चच्ची ने उसकी आंखों में छुपी उदासी देख ली थी। शाम को चच्ची हिना को छत पर ले गई। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सच बताओ, सब ठीक है ना? हिना ने नजरें चुरा ली। जी। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं। ये सुनते ही हिना की आंखें भर आई, मगर उसने फौरन अपने आंसू साफ कर लिए। चची, हर रिश्ते को वक्त चाहिए होता है। फवाद तुमसे नाराज रहता है? हिना चंदा में खामोश रही, फिर धीरे से बोली, वो मुझे कबूल नहीं कर पाए। चची का दिल भर आया। बेटा, दादा जान को ये मत बताना, उनकी तबीयत बर्दाश्त नहीं करेगी। हिना ने फौरन सर हिला दिया। मैं कभी नहीं बताऊंगी। इधर शहर में फवाद शाम को घर आया। उसने हंसबे आवाज दी,
امی چائے مل سکتی ہے؟ کچن سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ خود اندر گیا۔ کچن صاف تھا، چولہا بند تھا، ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا، ہینا تو گاؤں گئی ہوئی ہے، اس نے خود ہی چائے بنانی چاہی۔ چینی زیادہ ڈال دی، دودھ کم رہ گیا۔ پہلا گھونٹ لیتے ہی اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ اتنی خراب چائے! وہ بے اختیار بول اٹھا۔ پھر اچانک اسے وہ صبح یاد آئی جب اس نے ہینا کی چائے پر اعتراض کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں آیا۔ بیڈ بالکل ترتیب سے لگا ہوا نہیں تھا۔ الماری میں اس کی پسند کی ٹی شرٹیں استری ہو کر بھی نہیں رکھی تھی۔ اسے اپنی گھڑی بھی کافی دیر بعد ملی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہ چیزیں ہمیشہ اپنی جگہ کیسے ہوتی تھی؟ پھر خود ہی جواب مل گیا، ہینا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ خاموش لڑکی جس کی موجودگی کو وہ کبھی اہمیت نہیں دیتا تھا، روز اس کی زندگی کو آسان بناتی تھی۔ مگر اس نے فوراً خود کو جھٹکا۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس نے خود سے کہا، واپس آ جائے گی۔ اسے کیا معلوم تھا 2 دن بعد جو ہینا واپس آئے گی وہ پہلے والی خاموش ہر بات برداشت کرنے والی ہینا نہیں ہوگی۔ گاؤں آئے ہوئے ہینا کو 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ صبح دادا جان کے ساتھ صحن میں بیٹھتی، ان کی دوائیں دیتی، ان سے پرانی باتیں کرتی، اور شام کو چچی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی۔ کئی دنوں بعد اس کے چہرے پر سکون نظر آ رہا تھا، مگر اس سکون کے پیچھے چھپا درد اب بھی ویسا ہی تھا۔ ادھر شہر میں فواد ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا۔ امی نے اس کے سامنے چائے رکھی۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور بے اختیار بولا، امی آج چائے کا ذائقہ بدل گیا ہے۔ امی مسکرا دی، کیونکہ یہ میں نے بنائی ہے۔ فواد نے حیرانی سے دیکھا، ہینا بناتی تھی؟ اور کیا؟ امی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا تمہیں شاید اندازہ نہیں، مگر گھر کے زیادہ تر کام وہی سنبھالتی تھی۔ فواد خاموش ہو گیا۔ اسی دن آفس میں وہ ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی ایک ضروری فائل گھر میں ہی رہ گئی ہے۔ اس نے فوراً امی کو فون کیا، امی میری براؤن فائل کہاں ہے؟ مجھے کیا معلوم بیٹا، ہینا سے پوچھنے ہیں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر امی نے نرمی سے کہا، وہ تو گاؤں گئی ہوئی ہے۔ فواد نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اوہ! پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ ہر چھوٹی چیز کے لیے انجانے میں ہینا پر ہی انحصار کرنے لگا تھا۔ شام کو وہ گھر لوٹا تو امی صحن میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے اچانک پوچھا، فواد تم ہینا سے خوش تو ہو نا؟ فواد نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی۔ کیوں امی؟ بس ایسے ہی پوچھا۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، وہ کبھی اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتاتی۔ فواد نے لاپرواہی سے جواب دیا، امی وہ ٹھیک ہے۔ امی نے گہری نظر سے اسے دیکھا، اللہ کرے تمہاری بات سچ ہو۔ اگلے دن گاؤں میں دادا جان نے ہینا کو اپنے پاس بلایا، بیٹا اب تم واپس شہر چلی جاؤ۔ ہینا چونک گئی، اتنی جلدی؟ بیٹی شوہر کا گھر ہی عورت کا اصل گھر ہوتا ہے۔ ہینا نے نظریں جھکا لی، جی دادا جان۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، فواد سے کہنا میں اسے بہت یاد کرتا ہوں۔ جی دادا جان۔ رات کو ہینا اپنے کمرے میں بیگ تیار کر رہی تھی۔ اس کی نظر کھڑکی سے باہر آسمان پر پڑی۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ ایک بار پھر پوری کوشش کرے گی کہ اپنے رشتے کو سنبھال لے۔ ادھر شہر میں فواد اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بکھرا ہوا تھا، بیڈ پر کپڑے پڑے تھے، میز پر فائلیں اور کرسی پر اس کا کوٹ۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر خود ہی کپڑے تہہ کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر بیڈ کے ساتھ رکھی ایک چھوٹی سی چیز پر پڑی۔ وہ ہینا کی تسبیح تھی جو شاید جلدی میں وہ اپنے ساتھ لے جانا بھول گئی تھی۔ فواد نے تسبیح ہاتھ میں اٹھائی، چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے پہلی بار ہینا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، لیکن اس نے پھر خود کو سمجھایا، کل واپس آ جائے گی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا، کل واپسی کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے جو ہینا کے صبر کی آخری حد ثابت ہوگا، اور اسی کے بعد وہ ایک ایسا فیصلہ کرے گی جس کا پچھتاوا فواد کو عمر بھر رہے گا۔ اگلی صبح ہینا واپس شہر آ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی فواد کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، آ گئی میری بیٹی؟ جی امی۔ دادا جان کیسے ہیں؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں۔ ہینا نے ان کے ہاتھ میں لایا ہوا دیسی گھی، مکھن اور گھر کے بنے اچار کا تھیلا تھما دیا۔ چچی نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اللہ انہیں خوش رکھے۔ اسی دوران فواد سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اس کی نظر ہینا پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ آ گئی ہو؟ جی۔ بس اتنی سی بات ہوئی، نہ اس نے پوچھا سفر کیسا رہا، نہ یہ کہ وہ خیریت سے پہنچی یا نہیں۔ ہینا حسب معمول گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ چند ہی گھنٹوں میں بکھرا ہوا کمرہ پھر سے ترتیب میں آ گیا۔ الماری میں فواد کے کپڑے پہلے کی طرح استری ہو کر رکھے ہوئے تھے، میز پر فائلیں ترتیب سے سج رہی۔ فواد کمرے میں آیا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات بدل لیے۔ 2 دن بعد فواد کی کمپنی کی طرف سے ایک ڈنر کا اہتمام تھا۔ تمام ملازمین اپنی فیملی کے ساتھ مدعو تھے۔ فواد تیار ہو رہا تھا کہ اس کی والدہ نے کہا، بیٹا ہینا کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ فواد نے فوراً انکار کر دیا، امی وہاں سب بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ تو
हिना वहाँ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसी वक्त हिना भी वहाँ आ गई। उसने सारी बात सुन ली थी मगर हमेशा की तरह खामोश रही। अम्मी ने नाराजगी से कहा, बेटा वो तुम्हारी बीवी है। फवाद ने बेजारी से जवाब दिया, अम्मी प्लीज इस मामले में बहस ना करें। वो कोट पहनकर घर से निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही कमरे में खामोशी छा गई। रात तकरीबन 11 बजे फवाद वापस आया। हिना डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। खाना अभी तक गर्म था। खाना लगा दूं? फवाद ने कोट उतारते हुए कहा, हाँ। हिना ने खामोशी से खाना पेश किया। फवाद ने एक नवाला खाया। नमक कुछ ज्यादा है। हिना ने फौरन कहा, मैं दूसरा सालन गर्म कर देती हूँ। रहने दो, उसने प्लेट एक तरफ करते हुए कहा, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। ये अल्फाज सुनकर हिना के हाथ वहीं रुक गए। आज पहली बार उसने खुद को संभालने की कोशिश की मगर दिल भर आया। उसने धीरे से पूछा, मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा आप मुझे रोज देते हैं? फवाद ने सर्द निगाहों से उसे देखा। हर बात की वजह बताना जरूरी नहीं होती, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ। हिना की आवाज पहली बार कांपी। अगर मुझसे वाकई कोई गलती होती है तो मुझे समझा दीजिए, मगर हर रोज मुझे गांव की जाहिल, देहाती और आपके काबिल नहीं कहना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये इंसाफ है? फवाद चंद में खामोश रहा, फिर बेरहमी से बोला, अगर सच सुनकर इतनी तकलीफ होती है तो खुद को बदल लो। ये जुमला हिना के दिल पर आखिरी ज़रब था। उसने आंसू साफ किए और निहायत पुरसकून लहजे में कहा, इंसान अपना लिबास बदल सकता है, अपना लहजा बदल सकता है, मगर अपनी पहचान नहीं। मुझे अपने गांव से कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। ये कहकर वो प्लेट उठाने लगी। फवाद ने पहली बार महसूस किया, आज हिना की आवाज़ में पहले वाली बेबसी नहीं थी, बल्कि एक खामोश खुददारी थी। वो कुछ लम्हे उसे जाता हुआ देखता रहा, मगर अपने गरूर की वजह से एक लफ्ज भी ना कह सका। और यही खामोशी बहुत जल्द दोनों के दरमियान एक ऐसी दीवार पैदा करने वाली थी जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। हिना के वो अल्फाज, मुझे अपने गांव से कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, फवाद के कानों में देर तक गूंजते रहे, लेकिन हमेशा की तरह उसके गरूर ने उसके ज़मीर की आवाज़ दबा दी। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह हिना हस्बे मामूल फजर की नमाज के बाद जाग गई। उसने नाश्ता तैयार किया, फवाद के कपड़े इस्त्री किए और उसका लंच भी पैक कर दिया। फवाद तैयार होकर नीचे आया। नाश्ता मेज पर रखा हुआ था। हिना ने नरमी से कहा, आपका लंच भी बैग में रख दिया है। फवाद ने सिर्फ एक नज़र देखा। हमेशा मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। हिना ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। मैंने कहा ना ज़रूरत नहीं। वो बैग उठाकर घर से निकल गया। हिना चंद में दरवाजे को देखती रही, फिर खामोशी से बर्तन समेटने लगी। दोपहर के वक्त फवाद की वालदा बाजार जाना चाहती थी। हिना ने ले गई। वापसी पर दोनों एक शॉपिंग मॉल के सामने से गुजर रही थी कि अचानक एक बड़ी स्क्रीन पर कंपनी की तकरीब की वीडियो चलने लगी। इसी तकरीब में फवाद भी मौजूद था। हिना बेख्तियार रुक गई। स्क्रीन पर फवाद अपने साथियों के साथ हंस रहा था। एक खातून कुलीग ने मुस्कुराते हुए इससे कहा, सर आपकी शादी हुई है ना, भाभी क्यों नहीं आई? फवाद हंसकर बोला, वो ऐसे माहौल में कंफर्टेबल नहीं होती। सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। फिर एक और साथी ने मजाक में कहा, शायद बहुत शर्मीली होंगी। फवाद ने लापरवाही से जवाब दिया, शर्मीली कम, देहाती ज्यादा है। ये जुमला वीडियो में साफ सुनाई दिया। हिना के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसकी आंखों की चमक एक लम्हे में बुझ गई। उसने नजरें झुका ली। सास ने भी वो वीडियो देख ली थी। उन्होंने फौरन हिना का हाथ पकड़ लिया। बेटा, हिना ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, चले अम्मी देर हो रही है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। शाम को फवाद घर आया तो उसकी वालदा पहली बार उस पर बरस पड़ी। ये क्या तरीका है फवाद? वो हैरान रह गया। क्या हुआ अम्मी? तुमने अपनी बीवी को लोगों के सामने देहाती कहा? फवाद खामोश हो गया। बोलते क्यों नहीं? अम्मी, मैंने मजाक किया था। जिस मजाक से किसी की इज्जत मजरूह हो वो मजाक नहीं होता, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। हिना ने कभी तुम्हारी शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने आज अपनी आंखों से सब देख लिया। फवाद ने पहली बार शर्मिंदगी महसूस की, मगर उसने अपनी अना के आगे उसे जाहिर न होने दिया। रात को हिना बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। फवाद आहिस्ता से उसके पास आया। काफी देर खामोश रहे। आखिरकार फवाद बोला, अगर आज की बात का बुरा लगा हो तो? हिना ने पहली बार उसकी बात दरमियान में काट दी। बुरा? उसने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। जब अपने ही इंसान को अपनी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो तो उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? फवाद के पास कोई जवाब नहीं था। हिना ने पुरसकून लहजे में कहा, मैंने हमेशा कोशिश की कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूं, मगर शायद मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं देहात में पैदा हुई। ये कहकर वो अंदर चली गई। फवाद वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, हिना अब पहले की तरह हर बात बर्दाश्त करके खामोश नहीं रहती। उसके सब्र का पैमाना आहिस्ता आहिस्ता भर रहा था, और अगर वो एक बार छलक गया तो शायद उसके बाद हिना को रोकना किसी के बस में नहीं होगा।
اس رات کے بعد گھر کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گیا۔ ہنا پہلے کی طرح اپنے تمام فرض ادا کر رہی تھی، مگر اب اس نے فواد سے ضرورت کے علاوہ بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ناشتہ تیار ہے، دوائی کا وقت ہو گیا ہے، کھانا لگا دوں، بس اتنے ہی جملے، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی گلہ، اور نہ ہی کسی طرح کی امید کا اظہار۔ فواد نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ پہلے جب وہ گھر آتا تھا تو ہنا کم از کم مسکرا کر سلام ضرور کرتی تھی، اب صرف وہ ادب سے کہتی السلام علیکم اور اپنے کام میں لگ جاتی۔ وہ نہ تو اس کے آنے کا انتظار کرتی، نہ اس سے کوئی سوال پوچھتی۔ یہ خاموشی نہ جانے کیوں فواد کو بے چین کرنے لگی تھی۔ ایک اتوار کی صبح فواد ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، اس نے بے اختیار کہا، آج چائے اچھی بنی ہے۔ ہنا نے مختصر سے جواب دیا، شکریہ۔ پہلے ہوتی تو اس ایک تعریف پر اس کا چہرہ کھل جاتا، لیکن آج اس کے لہجے میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ فواد نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس نے واقعی کچھ کھو دیا ہے۔ اسی دوپہر فواد کے دو دوست احد اور حمزہ بغیر اطلاع کے گھر آ گئے۔ ہنا نے حسب معمول ان کا احترام سے استقبال کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھابی۔ وہ خاموشی سے چائے بنانے چلی گئی۔ احد نے گھر پر نظر ڈالی، یار تمہارا گھر تو پہلے سے بھی کہیں زیادہ صاف ستھرا لگ رہا ہے۔ حمزہ بھی ہنس کر بولا، اور کھانے کی خوشبو بھی کمال آ رہی ہے۔ فواد نے لاپرواہی سے کہا، ہاں ٹھیک ہی ہے۔ اتنے میں ہنا چائے لے آئی۔ احد نے ایک گھونٹ لے کر فوراً کہا، واہ بھابی، بہت زبردست چائے ہے۔ شکریہ۔ ہنا مسکرا کر واپس چلی گئی۔ ہنا کے جاتے ہی احد نے فواد کی طرف دیکھا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھ۔ تم ہمیشہ بھابی کے بارے میں اتنی منفی باتیں کیوں کرتے ہو؟ فواد چونک گیا، کیا مطلب؟ یار وہ بہت سلجھی ہوئی لگتی ہیں، نہ فضول باتیں نہ بدتمیزی۔ حمزہ نے بھی تاکید کی، اور سب سے بڑی بات ان کے چہرے پر بہت سکون ہے۔ فواد خاموش رہا۔ احد نے ہلکی آواز میں کہا، کبھی کبھی انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق ہوتے ہیں، شہر یا گاؤں نہیں۔ یہ الفاظ سن کر فواد کے ذہن میں ہنا کے وہ جملے گونج اٹھے، رشتے عزت سے چلتے ہیں، مجھے اپنے گاؤں سے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ وہ پہلی بار نظریں جھکا گیا۔ شام کو دوست چلے گئے، فواد اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا ہنا اس کی الماری میں کپڑے ترتیب دے رہی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، ہنا نے مڑ کر دیکھا، جی تم تھک نہیں جاتی؟ یہ شاید شادی کے بعد پہلا سوال تھا جو فواد نے اس کی فکر میں پوچھا تھا۔ ہنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کام سے نہیں، انسان کے رویے سے تھکن ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے الماری بند کی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ فواد اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے پاس اس جملے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی رات ہنا نے اپنا فون اٹھایا۔ دادا جان کی کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، کیسی ہو؟ الحمدللہ۔ فواد کہاں ہے؟ آفس کا کچھ کام کر رہے ہیں، دادا جان خوشی سے بولے۔ اچھا سنو، اگلے ہفتے میری سالگرہ ہے، اس بار تم دونوں ضرور آنا، مجھے تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی گی۔ ہنا نے چند لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، انشاءاللہ دادا جان۔ فون بند ہونے کے بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے معلوم تھا وہ دادا جان کی خوشی کے لیے ضرور جائے گی، لیکن اسے یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اسی سفر میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بن جائے گا۔ دادا جان کی سالگرہ میں صرف 3 دن باقی تھے۔ انہوں نے خاص طور پر فون کر کے کہا تھا کہ فواد اور ہنا دونوں ضرور آئیں۔ ہنا نے یہ بات فواد کو بتائی تو اس نے مختصر سا جواب دیا، دیکھوں گا اگر آفس سے چھٹی ملی تو۔ دادا جان آپ کا بہت انتظار کریں گے، فواد نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا کوشش کروں گا۔ ہنا خاموش ہو گئی۔ 2 دن بعد صبح ناشتے کی میز پر فواد کی والدہ نے کہا، فواد ہم سب کل گاؤں جا رہے ہیں، امی میری ایک ضروری میٹنگ ہے۔ وہ میٹنگ بعد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بزرگوں کی خوشی بار بار نہیں ملتی۔ فواد نے کچھ دیر سوچا، آخر کار بولا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ہینا نے پہلی بار کئی دنوں کے بعد سکون کا سانس لیا، کم از کم دادا جان خوش ہو جائیں گے۔ اگلے دن سب لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ گھر پہلے سے بھی زیادہ سجا ہوا تھا، رنگ برنگی جھنڈیاں، صحن میں بچھی چارپائیاں، بچوں کے کہکے، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ دادا جان دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ فواد کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، آ گیا میرا شیر۔ فواد نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا، پھر انہوں نے ہنا کو اپنے پاس بلایا، ادھر آؤ میری بیٹی۔ انہوں نے دونوں کے سروں پر ایک ساتھ ہاتھ رکھا، اللہ تم دونوں کی محبت ہمیشہ قائم رکھے۔ ہنا نے نظریں جھکا لی۔ فواد کے دل میں عجیب سی چبھن پیدا ہوئی۔ اسے محسوس ہوا دادا جان جس محبت کی دعا دے رہے ہیں وہ تو اس نے کبھی ہنا کو دی ہی نہیں۔ شام کو سالگرہ کی تقریب ہوئی، پورا خاندان ایک جگہ جمع تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ دادا جان کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ چچی نے مسکراتے ہوئے کہا، فواد ذرا ہنا کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فواد خاموشی سے اس کے برابر جا کر کھڑا ہو گیا۔ فوٹوگرافر بولا، بھائی صاحب تھوڑا سا مسکرا دیجیے۔ فواد نے زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ تصویر بن گئی۔ دادا جان دور سے یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ رات کو بجلی چلی گئی، پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب گیا۔
سب لوگ صحن میں بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے لگے۔ دادا جان نے اچانک کہا، ہینا بیٹی، وہ پرانی والی دعا سنا دو جو تم بچپن میں پڑھا کرتی تھی۔ ہینا نے دھیرے سے سورۃ الفاتحہ اور چند مسنون دعائیں پڑھی۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ پورا صحن خاموش ہو گیا۔ دعا ختم ہوئی تو دادا جان کی آنکھیں نم تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ فواد پہلی بار خاموشی سے ہینا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ لڑکی جسے وہ گاؤں کی دیہاتی سمجھتا تھا، اس کے اندر کتنے خوبصورتی، ادب اور سکون تھا۔ اسی وقت فواد کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری طرف اس کا کولیگ تھا۔ سر آپ گاؤں گئے ہوئے ہیں؟ ہاں۔ انجوائے کریں لیکن جلدی واپس آ جائیے گا، یہاں آپ کے بغیر کچھ سنبھل نہیں رہا۔ فواد ہنس دیا۔ 2 دن میں آ جاؤں گا۔ کال ختم ہوئی۔ جب وہ مڑا تو اس نے دیکھا ہینا تھوڑی دور کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی طرف بڑھا مگر پھر رک گیا۔ اس کی انا اب بھی اسے روک رہی تھی۔ رات دیر تک سب لوگ باتیں کرتے رہے۔ دادا جان نے خوشی خوشی کہا، کل صبح سب مل کر کھیتوں کی طرف چلیں گے۔ سب نے خوشی سے حامی بھر لی۔ صرف ہینا خاموش تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والا دن اس کی زندگی کا رخ واقعی بدلنے والا ہے۔ اور واقعی اگلی صبح ہونے والا ایک واقعہ فواد کے غرور کو پہلی بار جھنجھوڑ دے گا۔ دادا جان کی سالگرہ کے اگلے دن سب لوگ واپس شہر آ گئے۔ گاؤں سے واپسی کے بعد فواد پہلے سے کچھ زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ اب وہ ہینا پر پہلے کی طرح ہر بات تنقید نہیں کرتا تھا، مگر اس کے غرور نے ابھی تک اسے معافی مانگنے نہیں دی تھی۔ ہینا نے بھی کوئی امید باندھنا چھوڑ دی تھی۔ وہ بس اپنے فرائض نبھا رہی تھی۔ چند دن بعد فواد کی کمپنی کی سالانہ تقریب تھی۔ اس بار کمپنی کی طرف سے خاص طور پر کہا گیا تھا کہ تمام ملازمین اپنی بیویوں کے ساتھ آئیں۔ فواد کی والدہ نے خوشی سے کہا، اس بار ہینا بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ فواد نے ایک لمحہ ہینا کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ نہ اس نے جانے کی ضد کی نہ انکار کیا۔ کچھ سوچنے کے بعد فواد نے کہا، ٹھیک ہے، تیار ہو جانا۔ ہینا نے صرف اتنا کہا، جی۔ شام کو دونوں تقریب میں پہنچ گئے۔ ہینا نے ہلکے کریم رنگ کا سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔ سر پر دوپٹہ تھا اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح شرافت۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے، کئی خواتین اس سے ملیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک خاتون مسکرا کر بولی، آپ فواد صاحب کی اہلیہ ہیں؟ جی۔ ماشاء اللہ، آپ بہت نفیس طبیعت کی لگتی ہیں۔ ہینا نے شکریہ ادا کیا۔ ادھر فواد اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ تقریب کے دوران اچانک میزبان نے اعلان کیا، اگر کسی کی اہلیہ قرآن پاک کی تلاوت یا کوئی دعا پڑھنا چاہے تو اسٹیج حاضر ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ فواد کی ایک کولیگ نے مسکراتے ہوئے کہا، سر بھابھی کو بھیج دینا۔ فواد فوراً بولا، نہیں، رہنے دیں۔ مگر فواد کی والدہ جو خصوصی دعوت پر آئی تھی مسکرا کر بولی، ہینا بیٹا، اگر دل چاہے تو ضرور پڑھو۔ ہینا نے فوراً فواد کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی، لیکن امی کے اصرار پر وہ اسٹیج پر چلی گئی۔ اس نے مختصر سی تلاوت کی اور آخر میں ایک خوبصورت مصنوع دعا پڑھی۔ پورا حال خاموشی سے سنتا رہا۔ دعا ختم ہوئی تو ہر طرف سے ماشاءاللہ کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک بزرگ مہمان نے کہا، آج کی تقریب کا سب سے خوبصورت حصہ یہی تھا۔ یہ سب سن کر فواد کے ایک ساتھی نے مسکرا کر کہا، یار فواد، تم تو کہتے تھے بھابھی گاؤں کی سادہ لڑکی ہے، اتنی باوقار اور سلجھی ہوئی شخصیت کی توقع نہیں تھی۔ دوسرے نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ پتہ نہیں کیوں یہ تعریفیں سن کر فواد کو خوشی کے بجائے عجیب سی جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ اس کی انا کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ آج سب ہینا کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ گھر واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ جیسے ہی دونوں گھر پہنچے، فواد نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ہینا خاموشی سے زیورات اتارنے لگی۔ اچانک فواد کی آواز گونجی، بہت خوش ہو رہی تھی آج؟ ہینا نے حیرت سے مڑی، جی۔ سب کی تعریفیں سن کر خود کو بہت خاص سمجھنے لگی ہو؟ ہینا نے سکون سے جواب دیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھ سے کہا گیا اس لیے میں نے صرف قرآن پاک کی تلاوت کی۔ فواد کا غصہ بڑھ گیا، یہ ڈرامہ کسی اور کے سامنے کرنا، تم چاہے جتنا بھی بدلنے کی کوشش کر لو۔ وہ طنزیہ ہنسا، رہو گی تو وہی گاؤں کی جاہل لڑکی۔ یہ الفاظ سن کر ہینا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، مگر اس بار اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے بڑے سکون سے فواد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی گاؤں کی لڑکی ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، لیکن آج مجھے ایک بات سمجھ آ گئی، میں چاہے ساری زندگی آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی رہوں، آپ کبھی مجھے عزت نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ آدھی رات گزر چکی تھی، پورا گھر سو چکا تھا۔ ہینا نے خاموشی سے اپنی الماری کھولی، چند جوڑے اپنی تسبیح، قرآن پاک اور چند ضروری چیزیں ایک بیگ میں رکھیں۔ پھر وہ میز کے پاس گئی، کاغذ اور قلم اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے لکھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، میں نے اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شاید میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں آپ کی پسند کی نہیں تھی۔ میں محبت مانگتی تو شاید خود غرض ہوتی، مگر میں نے تو صرف عزت چاہی تھی۔ اب میں جا رہی ہوں، آپ کو میری وجہ سے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ آج کے بعد میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔
ہینا۔ اس نے خط آہستہ سے فواد کے تکیے پر رکھ دیا، ایک آخری بار پورے کمرے پر نظر ڈالی، اس گھر پر نظر ڈالی جسے وہ اپنا گھر بنانے آئی تھی، پھر خاموشی سے دروازہ کھولا اور چلی گئی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ صبح جب فواد کی آنکھ کھلے گی تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اس کے سامنے ہوگی۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ فواد کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حسب عادت بستر کے ساتھ رکھا پانی کا گلاس اٹھانا چاہا، مگر گلاس وہاں نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ اس کی نظر تکیے پر رکھے ایک سفید لفافے پر پڑی۔ اس نے حیرت سے لفافہ اٹھایا۔ اوپر صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا، فواد۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے خط کھولا۔ جیسے جیسے وہ ہر سطر پڑھتا گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑتا گیا۔ میں نے اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر عزت کے بغیر کوئی رشتہ زندہ نہیں رہتا۔ آج کے بعد میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ خط اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ امی، ہینا کہاں ہے؟ امی نے حیرانی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اپنے کمرے میں نہیں ہے؟ نہیں، پورا گھر تلاش کیا گیا، لیکن ہینا جا چکی تھی۔ فواد نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈرائیور کو فون کیا۔ ہینا کو کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ صاحب، صبح سویرے بس اسٹینڈ۔ انہوں نے کہا تھا گاؤں جانا ہے۔ یہ سنتے ہی فواد کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج پہلی بار اسے اپنے گھر کی خاموشی کا مطلب سمجھ آیا۔ 2 دن گزر گئے، گھر ویسا ہی تھا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ صبح کی ناشتے کی میز خالی لگتی، اس کی پسند کی چائے کوئی نہ بنا پاتا، استری کیے ہوئے کپڑے الماری میں نہیں ہوتے، ہر چیز ڈھونڈنی پڑتی۔ لیکن سب سے زیادہ اسے اس خاموش آواز کی کمی محسوس ہونے لگی جو روز پوچھتی تھی، کھانا لگا دوں؟ امی اس کے پاس آئیں۔ اب سمجھ آیا ہینا کیا تھی؟ فواد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی، میں نے بہت ظلم کیا ہے بیٹا، بعض اوقات معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فواد نے فوراً گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں اسے واپس لاؤں گا۔ چند گھنٹوں بعد گاڑی گاؤں کے باہر رکی۔ فواد تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ دادا جان چارپائی پر بیٹھے تھے، اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ ارے فواد، اکیلا آیا ہے؟ فواد کی نظریں جھک گئیں۔ دادا جان، میں ہینا کو لینے آیا ہوں۔ دادا جان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ کیوں آئے گی؟ فواد خاموش رہا۔ اتنے میں ہینا بھی اندر آ گئی، سادہ لباس، سر پر دوپٹہ، لیکن اس بار اس کے چہرے پر پہلے والی معصوم خاموشی کے ساتھ ایک مضبوط وقار بھی تھا۔ دونوں کی نظریں پہلی بار اتنی دیر تک ایک دوسرے سے ملی۔ فواد آہستہ آہستہ ہینا کے قریب آیا۔ ہینا۔ ہینا خاموش رہی۔ مجھے معاف کر دو۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ فواد نے اتنے نرم لہجے میں اس سے بات کی تھی۔ ہینا کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ فواد کی آواز بھرا گئی۔ ہر اس لفظ کی جس سے میں نے تمہارا دل دکھایا، ہر اس لمحے کی جب میں نے تمہاری عزت نہیں کی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ گاؤں کی لڑکی کہہ کر حقیر سمجھا، لیکن جب تم چلی گئی تو احساس ہوا گھر کو گھر تم نے بنایا تھا۔ پورا صحن خاموش تھا۔ دادا جان، چچا، چچی، سب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہینا نے دھیرے سے کہا، مجھے سب سے زیادہ کس بات نے تکلیف دی؟ فواد نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس بات کا کبھی دکھ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس کی آواز کام گئی۔ دکھ اس بات کا تھا کہ آپ نے کبھی میری عزت نہیں کی۔ فواد کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکل آئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی تمہاری عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر تم مجھے ایک موقع دے دو تو میں اپنی باقی زندگی تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ ہینا خاموشی سے دادا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ دادا جان مسکرا کر بولے، بیٹی، غلطی کرنے والا برا نہیں ہوتا، غلطی ماننے سے انکار کرنے والا برا ہوتا ہے۔ چچی نے بھی نرمی سے کہا، فیصلہ تمہارا ہوگا، کسی کا دباؤ نہیں۔ ہینا نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے فواد کے قریب آئی۔ میں واپس چلوں گی۔ فواد کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی، لیکن ایک شرط پر۔ جو کہو مجھے منظور ہے۔ آج کے بعد اگر کبھی میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچی تو میں دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ فواد نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے احترام سے پہلی بار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ چلو گھر چلیں۔ ہینا نے چند لمحے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ دادا جان نے دونوں کو دعا دی، اللہ تمہارے درمیان ہمیشہ محبت، احترام اور سکون قائم رکھے۔ آمین۔